ہر قسم کی حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، بزرگی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہے۔ بے شمار درود و سلام اللہ کے آخری نبی احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت و بخشش کے دعائیں ہوں، صحابہ کرام، تابعین اعظام اور محدثین کرام کے لیے۔ قابل احترام بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پیارے بچوں اور میری پردہ نشین ماں اور بہنوں، سورہ ال عمران کی آیت نمبر 97 آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے۔ اسی کے تناظر میں آج کے اس خطبہ جمعہ میں وہ لوگ جن کا ارادہ حج کا ہے، جو حج کو جانا چاہتے ہیں یا مستقبل میں ان کا ارادہ ہے، امکان ہے، تو ان کے لیے کچھ نصیحتیں حج میں جانے سے پہلے اور وہاں پہنچنے کے بعد کن کن باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے تاکہ حج کے جو فوائد اور ثمرات ہیں وہ صحیح طریقے سے انہیں مل سکے۔ تو کچھ نصیحتیں، کچھ باتیں انشاءاللہ رکھنے کی کوشش کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ العالمین ہم سب کو سمجھنے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ فرماتے ہیں وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، لوگوں کے اوپر جو اللہ رب العالمین کے گھر تک پہنچنے کی استطاعت رکھتے ہوں، ان کے لیے اللہ کے گھر کا حج کرنا یہ اللہ کے لیے حق ہے۔ یہ اللہ رب العالمین نے بیان کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس دنیا میں مبعوث فرمایا، اور جس دور میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اس دنیا میں آئے وہ دور شرک و کفر والا دور تھا۔ خود حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو گھرانہ تھا وہ شرک میں بری طرح سے ڈوبا ہوا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کے حالات بھی آپ لوگ جانتے ہیں۔ وہ نہ صرف یہ کہ بتوں کی پوجا کرتے تھے بلکہ بت گری اور بت تراشی ان کا کام تھا، ان کا پیشہ تھا، بلکہ یہ کہا جائے کہ وہ حکومت وقت کے خاص پجاری تھے، اور یہ بہت بڑا مقام ہوتا ہے۔ عام طور سے بادشاہوں کے نزدیک دو لوگ ایسے ہوتے ہیں جن پر بادشاہ سب سے زیادہ اعتماد کرتا ہے، ایک تو اس کا اپنا وزیر، اور دوسرے جو دینی اعتبار سے، جو روحانی اعتبار سے ان کا پیشوا ہو۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو والد کا مقام تھا وہ کیا تھا؟ ایک روحانی پیشوا کا مقام تھا کہ اکثر معاملات میں کون سا کام کب کرنا ہے، کب نہیں کرنا ہے اور کیسے کرنا ہے، ان ساری چیزوں کے لیے اگر مشورے لیے جاتے تھے نمرود کے جانب سے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد تھے، اور ان کے بعد اس منصب پر فائز ہونے والے حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے۔ لیکن اللہ رب العالمین کی خاص رحمت اور اللہ رب العالمین کا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نبوت کے لیے منتخب کرنا یہ سب سے بڑا فضل اور احسان تھا کہ انہوں نے اس دنیاوی منصب کو ٹھکرایا اور اللہ رب العالمین نے جو مقام آپ کو دیا اس مقام پر وہ فائز ہوئے۔ نہ صرف یہ کہ پوری زندگی توحید کے لیے وہ لڑتے رہے اور شرک و کفر کے خلاف ہمیشہ کھڑے رہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو دعوتی مرکز تھا وہ فلسطین، عراق اور شام کا علاقہ تھا۔ ان علاقوں میں جہاں جہاں چاہے وہ سماویات، یعنی یہ کہا جائے اجرام سماویات، سورج، چاند، ستارے، ان چیزوں کی پرستش ہوتی ہو، یا اسی طرح سے پتھر اور مورتیوں کی شکل میں جن چیزوں کی پرستش ہوتی تھی، ان سارے شرک کے محاذ پر وہ پوری زندگی کھڑے رہے۔ اور ایک وقت وہ آیا کہ مکہ کی سرزمین پر اللہ رب العالمین نے توحید کا جو مرکز تھا جس کو حضرت آدم علیہ السلام یا اس سے پہلے فرشتوں نے تعمیر کیا تھا، اس بنیاد کو جو بالکل مٹ چکا تھا اس بنیاد کو دوبارہ نئے سرے سے اس کو کھڑا کرنے کا انتظام اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیا۔ اس کی ذمہ داری حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل علیہ السلام کے کندھوں پر ڈالا، اور وہی اللہ تعالیٰ نے قرآن عزیز میں ذکر کیا ہے وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ رب العالمین کے گھر کو اس بنیاد پر، جس بنیاد پر وہ پہلے تعمیر ہو چکا تھا، اسی بنیاد پر حضرت ابراہیم علیہ السلام اٹھا رہے تھے، خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے تھے۔
اور اللہ سے دعا کر رہے تھے، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے اللہ تعالیٰ تو ہماری اس عمل کو قبول کر لے، اللہ تعالیٰ تو دعاؤں کا سننے والا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہاں جب لے جا کر کے اپنی ذریت کو بسایا، اللہ رب العالمین کے گھر کی تعمیر فرمائی، اس وقت کئی ساری دعائیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیں جو اللہ نے قبول بھی فرمائی، اللہ نے ان دعاؤں کو قبول بھی کیا۔ ایک تو امن و سلامتی کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا فرمائی اس مقام کے لیے۔ آج پوری دنیا میں اگر کہیں سب سے زیادہ امن ہے تو وہی خطہ ہے جس کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا فرمائی تھی۔ پوری دنیا کے اعتبار سے آپ دیکھ لیجئے، امن و امان کے اعتبار سے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہاں کے لیے دعا فرمائی، وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ، اے اللہ تعالیٰ انہیں پھلوں کی روزی عطا فرما۔ مکہ ایسی سرزمین ہے جہاں بہت قسم کے پھل فروٹ نہیں پیدا ہوتے ہیں، لیکن آپ جب کبھی بھی جائیں گے مکہ میں تو اطراف عالم میں جہاں بھی جس قسم کے بھی فروٹس اور پھل پیدا ہوتے ہیں وہ وہاں آپ کو مل جائیں گے۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دعاؤں کا نتیجہ ہے۔ وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ، ایک دعا اور آپ نے کی تھی، آپ نے کہا تھا فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ، اے اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں اس گھر کی ایسی محبت پیدا کر دے کہ اس گھر کے جانب لوگوں کے دل کھینچے ہوئے چلے جائیں۔ آج جہاں کہیں بھی مسلمان ہے، دنیا کے کسی بھی خطے میں ہے، اس گھر کی زیارت اور اس گھر کو دیکھنے کی تڑپ اور شوق اس ایمان والے کے دل میں ہے۔ اگر کسی کو اللہ نے توفیق دے دیا ہے، وہ حج اور عمرے کو جا چکا ہے، واپس آ چکا ہے، پھر بھی اس کے اندر یہ شوق اور یہ جذبہ باقی ہے کہ اللہ تعالیٰ دوبارہ اس گھر کے زیارت کی توفیق دے دے۔ یہ ہر مسلمان محسوس کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو دعا کی تھی اس دعا کو اللہ رب العالمین نے قبول فرمایا، اور جب گھر کی تعمیر ہوئی اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ حکم دیا وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، اے ابراہیم اب آپ لوگوں میں حج کا اعلان کیجئے، لوگوں میں حج کا اعلان کیجئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا اللہ یہاں تو کوئی ہے نہیں، مکہ ایک چھوٹی سی آبادی ہے، یہاں میں اعلان کروں گا آواز ہماری کہاں تک پہنچے گی؟ اللہ نے کہا پکارنا تمہارا کام ہے، لوگوں تک پہنچانا یہ ہمارا کام ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، بعد مفسرین نے لکھا ہے کہ صفا پہاڑی کے اوپر یا پتھر کے اوپر حضرت ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہوئے اور وہاں سے آواز لگائی، اے لوگوں سن لو، اللہ رب العالمین نے ایک گھر تعمیر کیا ہے، اس گھر کی زیارت کے لیے آؤ۔ اللہ رب العالمین نے وہ آواز ہر شجر و حجر دنیا کے ہر کونے تک وہ آواز اللہ رب العالمین نے پہنچائی۔ مفسرین لکھتے ہیں، امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے، کہتے ہیں کہ یہاں تک کہ رحم مادر میں پلنے والا بچہ اس تک بھی اللہ رب العالمین نے یہ پیغام پہنچایا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا۔ تو آج آپ دیکھیں کہ وہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دعاؤں کا نتیجہ ہے کہ آج ہر مسلمان کا دل، جس کے دل میں ایمان ہے، وہ یہ چاہتا ہے کہ اللہ رب العالمین کے اس گھر کی زیارت کرے، اس کے لیے جائے۔ تو یہ ایک بڑی شرف کی بات ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت حاجرہ علیہ السلام، یہ ان کے وہ کارنامے ہیں جو آج ایک حاجی، ایک عمرہ کرنے والا جو کچھ ارکان اور اعمال انجام دیتا ہے، یہ وہ چیزیں ہیں جو انہوں نے اس دور میں کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس عمل کو پسند فرمایا اور حج کرنے والوں کے لیے وہی اعمال، وہی شعائر اللہ رب العالمین نے باقی رکھے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ جس کسی کو بھی اللہ رب العالمین استطاعت دے، جسے اللہ توفیق دے، تو اسے جانا چاہیے اللہ رب العالمین کے گھر کی زیارت کے لیے، یہ جانا چاہیے۔ لیکن کچھ شروط ہیں جو اہل علم نے ذکر کیے ہیں۔ وہ شرطیں یہ ہیں، پہلی چیز تو یہ ہے کہ اس گھر کی زیارت کے لیے مسلمان ہی جا سکتا ہے، مسلمان ہی جا سکتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سن 8 ہجری میں جب مکہ فتح ہوا اور اس کے بعد سن 9 ہجری میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امارت میں لوگ حج کے لیے جب گئے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیغام دے کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا تھا کہ جا کر کے عرفہ کے میدان میں جب سارے لوگ جمع ہوں تو وہاں یہ اعلان کر دیں کہ آج کے بعد سے کوئی بھی مشرک
خانہ کعبہ میں داخل نہیں ہوگا، حدود حرم میں داخل نہیں ہوگا، اور نہ ہی وہ حج اور عمرے کے لیے آ سکتا ہے، نہ ہی کوئی ننگا طواف کر سکتا ہے۔ تو اسی وقت سے حدود حرم میں داخلہ ممنوع ہو گیا۔ پہلی چیز تو یہ پہلی شرط ہے کہ حج کرنے کے لیے، عمرہ کرنے کے لیے، وہاں جانے کے لیے، حدود حرم میں داخل ہونے کے لیے اسلام کی شرط ہے، مسلمان ہونا۔ اس کے بعد دوسری شرط ہے بلوغت۔ حج کے لیے، عمرے کے لیے کیا شرط ہے؟ بلوغت، بالغ ہو۔ ایک بچہ بالغ ہونے سے پہلے اگر والدین کے ساتھ حج یا عمرہ کر لیتا ہے، حج کر لیتا ہے، تو اس کا جو فرضی حج ہے وہ ساقط نہیں ہوگا، حج تو اس کا ہو جائے گا۔ عرفہ کے میدان میں حجۃ الوداع جس سال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا آخری حج فرمایا، ایک خاتون نے اپنے بچے کو اونچا کیا، بلند کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بچہ ہمارے ساتھ آیا ہوا ہے، یہ حج کر سکتا ہے؟ اللہ کے نبی نے کہا کر سکتا ہے، وَلَكِ أَجْرٌ، لیکن اس کو جو نیکی ملے گی اتنا ہی اجر تم کو بھی ملے گا۔ تو نیکی تو ملے گی، ایک بچہ جو والدین کے ساتھ جائے اس کو نیکی ملے گی، والدین کو بھی نیکی ملے گی، لیکن اس کا جو فرض حج ہے وہ ساقط نہیں ہوگا۔ اگر بالغ ہونے کے بعد وہ استطاعت کو پہنچتا ہے تو اس کو اپنا فرض حج کرنا پڑے گا۔ بچپن میں نابالغ کی عمر میں اگر جو اس نے حج کیا وہ حج اس کے لیے کافی نہیں ہوگا۔ تو دوسری شرط جو ہے وہ بلوغت کی شرط ہے، اور تیسری ہے آزادی۔ غلامی کی جو زندگی چل رہی تھی، تو جو غلام تھا، غلام کے اوپر حج فرض نہیں تھا، اس لیے کہ اس کا مالک جو تھا، غلام کا ایک مالک ہوتا تھا، اس کا آقا ہوتا تھا، تو جب تک وہ غلامی کی زندگی گزار رہا ہو وہ حج تو کر سکتا ہے اپنے مالک کے ساتھ میں جا کر کے، لیکن اس کے اوپر حج فرض نہیں ہے، اس کو نیکی ملے گی۔ لیکن جب وہ آزاد ہو جائے تب اس کے بعد جو ہے وہ حج کرے گا، اور وہ استطاعت کو پہنچے تو اس کے اوپر حج فرض ہے اور وہ کرنا چاہیے۔ اسی طرح سے ایک شرط یہ ہے کہ انسان عاقل اور بالغ ہو۔ عاقل ہونے کا مطلب یہ ہے پاگل نہ ہو۔ کسی کے پاس پیسے بہت سارے ہیں لیکن وہ پاگل ہے، وہ حج کے لیے اس کے اوپر حج فرض نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 قسم کے لوگوں سے اللہ نے قلم اٹھا لیا ہے۔ ایک تو بچہ جب تک کہ وہ بالغ نہ ہو جائے، سن شعور کو نہ پہنچے۔ دوسرا سویا ہوا انسان جب تک وہ جاگ نہ جائے تب تک نیند میں اس کے کیے گئے اعمال وہ لکھے نہیں جاتے ہیں۔ اسی طرح سے ایک پاگل انسان جس کی عقل خراب ہو، پاگل ہو، مجنون ہو، جب تک کہ وہ صحیح نہ ہو جائے، دماغی اعتبار سے اس کا دماغی توازن صحیح نہ ہو جائے، تب تک وہ مکلف نہیں ہوتا ہے۔ تو ایک تو یہ شرط ہے کہ وہ پاگل نہ ہو، عاقل و بالغ ہو، صحیح دماغ ہو، ہوش و حواس میں ہو، تو اس انسان کے اوپر فرض ہے۔ اور چوتھی شرط کیا ہے؟ پانچویں شرط یہ ہے کہ وہ انسان استطاعت رکھتا ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم استطاعت سے مراد کیا ہے؟ تو آپ نے 2 باتیں بیان فرمائی۔ آپ نے کہا الزاد والراحلہ، الزاد والراحلہ، سفر کے جو اخراجات ہیں وہ برداشت کرنے کی ہمت اس کے اندر ہو، اور نمبر 2 جسمانی اعتبار سے اتنا مضبوط ہو کہ وہ حج کو جا کر کے واپس آ سکے اور اس کے جو ارکان ہیں وہ ادا کر سکے۔ تو اس کے اندر طاقت ہو جسمانی اعتبار سے بھی اور مالی اعتبار سے بھی، اس لیے کہ بڑا محنت کا کام ہے۔ آپ دیکھیں گے حج کا جو عمل ہے وہ بہت ہی محنت کا کام ہے، لیکن عمومی طور سے ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش، سری لنکا، ان ممالک سے عام طور سے حج کرنے کے لیے بالکل بوڑھے لوگ جاتے ہیں۔ دیگر ممالک میں آپ دیکھیں گے تو وہاں سے زیادہ تر نوجوان طبقہ جاتا ہے، اس لیے کہ وہ محنت کا کام ہے۔ تو ہونا یہ چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اگر طاقت دے، جب طاقت ہے بدن میں تب جا کر کے وہ عمل پورا کرے، تاکہ سارے اعمال اطمینان کے ساتھ، سکون کے ساتھ انسان پورا کر سکے۔ لیکن بہت زیادہ بڑھاپے کی عمر میں جاتے ہیں، حج کے اعمال انجام دیتے ہیں، بڑی مشقت ہوتی ہے۔ تو استطاعت شرط ہے، یعنی ایک تو سفر کے اخراجات اس کے پاس ہوں، نمبر 2 جسمانی اعتبار سے وہ انسان حج کے جو اعمال ہیں اس کو انجام دینے کی طاقت رکھتا ہو۔ اسی لیے حجۃ الوداع میں ایک عورت نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے والد بڑے بوڑھے ہیں، میرے والد بہت زیادہ بوڑھے ہیں،
پیسہ تو ہے ہمارے پاس، لیکن ہمارے والد صاحب ایسے ہیں کہ وہ سواری پر بھی نہیں بیٹھ سکتے ہیں، اتنے بوڑھے ہو چکے ہیں، سواری پر بیٹھنا سفر کرنا ان کے لیے ممکن نہیں ہے، تو کیا میں ان کی طرف سے حج کر سکتی ہوں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حجی عنہا، ان کی طرف سے حج کر سکتی ہو۔ تو ایک انسان اگر وہ سفر کی استطاعت نہیں رکھ سکتا ہے، اخراجات ہیں اس کے پاس، پیسے ہیں، لیکن وہ خود حج کو نہیں جا سکتا، جسمانی اعتبار سے کمزور ہے، یا کچھ بیماریاں اس کو لاحق ہیں، بسترے پر پڑا ہے، معذور ہے، اس کے لیے سفر کرنا ممکن نہیں ہے، تو وہ اپنی جانب سے کسی کو حج کے لیے بھیج سکتا ہے، جس کو ہم حج بدل کے نام سے جانتے ہیں۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع میں ایک شخص کو تلبیہ پکارتے ہوئے سنا، لبیک عن شبرما، کہ شبرما کے جانب سے یہ حج ہے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا شبرما کون ہے؟ تو اس نے کہا یہ میرا ایک رشتہ دار ہے۔ تو آپ نے کہا کہ کیا تم نے اپنا حج کیا ہے؟ تو اس نے کہا نہیں۔ تو کہا حج عن نفسک، پہلے اپنے جانب سے حج کرو، ثم حج عن شبرما، اور اس کے بعد پھر شبرما کے جانب سے حج کرو۔ اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ حج بدل، کسی کے جانب سے حج وہی انسان کر سکتا ہے جس نے اپنا فرض حج پہلے کر لیا ہو، وہی انسان جا سکتا ہے۔ جس کا اپنا حج پہلے ہو چکا ہو تو وہ انسان دوسرے کے جانب سے حج کر سکتا ہے، وہ دوسرا انسان جس کے پاس مالی استطاعت ہے لیکن جسمانی اعتبار سے وہ سفر نہیں کر سکتا ہے۔ اسی طرح سے کسی کے پاس جسمانی اعتبار سے طاقت ہے، مالی اعتبار سے کمزور ہے، تو کوئی شخص اس کو اپنے خرچ پر، اپنے اخراجات پر اس کو حج کے لیے بھیج سکتا ہے، وہ حج کو جا سکتا ہے، دونوں کو نیکی ملے گی، بھیجنے والے کو بھی اور جانے والے کو بھی۔ جس حد تک وہ مدد کرے گا، ممکن ہے پورا سفر کے اخراجات اٹھائے، آدھا اٹھائے، کچھ اٹھائے، جو کچھ کر سکتا ہے۔ تو نہ صرف یہ کہ آپ اپنا حج کریں، بلکہ اگر اللہ توفیق دے تو آپ دوسروں کو بھی حج کروائیں، عمرہ کروائیں، جو بھی اخراجات آپ کریں گے اس پر آپ کو اجر ملے گا یقیناً۔ تو یہ شرط ہے۔ اور اسی طرح سے ایک اور شرط جو عورتوں کے لیے خاص طور سے ہے، جو خاص عورتوں استطاعت ہونے کے لیے اتنے سارے شرطیں تو ہیں، لیکن عورتوں میں ایک چھٹی شرط جڑ جاتی ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ ہے محرم کا ساتھ ہونا، محرم کا میسر ہونا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا يحل لامرأة ان تسافر ثلاثا الا ومعها ذو محرم منها، کسی بھی عورت کے لیے زیبا نہیں ہے کہ وہ سفر کرے اور وہ سفر 3 دن یا اس سے زائد کا ہو، الا یہ کہ اس عورت کے ساتھ میں اس کا کوئی محرم ہو۔ تو چاہے حج کے لیے جائے عورت یا عمرے کے لیے جائے، اگر محرم میسر نہیں ہے تو حج فرض نہیں ہے پھر اس کے اوپر۔ محرم ہے تو پھر وہ حج کو جائے۔ تو یہ چھٹی شرط اللہ کے جو اہل علم نے لگائی ہے، یہ خاص عورتوں کے لیے ہے کہ محرم کا ہونا۔ اب گورنمنٹ اجازت دے، یہ شریعت نہیں ہے، شریعت جو ہے ہم اس کے پابند ہیں۔ اگر کہیں حکومت اجازت دے کہ بھئی عورتیں اپنے سے جا سکتی ہیں، چاہے کوئی آج اس ملک کے اندر بہت ساری چیزوں کی اجازت ہے، شراب کھلے عام بک رہا ہے، بدکاریاں ہو رہی ہیں، وہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ چیزیں جائز ہو گئی ہیں۔ تو ہم شریعت کے پابند ہیں۔ شرعی اعتبار سے اگر کوئی قانون گورنمنٹ بناتی ہے اس کے مقابل ہے تو ہم شریعت کے پابند ہیں، نہ کہ اس قانون کے جو شریعت کے مخالف ہے۔ تو گورنمنٹ اجازت دے رہی، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ چیزیں جائز ہو سکتی ہیں، کوئی عورت سفر کر سکتی ہے، جا سکتی ہے، حج کو جا سکتی ہے، عمرے کو جا سکتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شرط لگائی ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس کے ساتھ میں محرم ہونا ضروری ہے۔ محرم ہے تو وہ سفر کرے، محرم نہیں ہے اس کے ساتھ میں تو اس کے اوپر حج فرض ہی نہیں ہے، فرض ہی نہیں ہے۔ تو استطاعت کے لیے اور فرض ہونے کے لیے شرط ہے بنیادی، اور جب شرط نہیں، جیسے کہ وضو نہیں تو نماز نہیں، اگر وضو نہیں ہے تو نماز ہی نہیں ہے۔ تو بالکل ایسا ہی ہے کہ ایک بچہ اگر بالغ ہی نہیں ہے تو اس کے اوپر نماز فرض نہیں ہے، وہ جب تک 10 سال کا نہیں ہوتا نماز فرض نہیں ہے، 9 سال کا ہے، 8 سال کا ہے، 7 سال کا، نماز فرض نہیں ہے۔ تو وہ شرط کو جب پہنچا ہی نہیں ہے تو اس کے اوپر ہے ہی نہیں، مکلف ہی نہیں ہے اس کا۔
ایسے ہی ایک عورت کے پاس پیسہ ہے، طاقت ہے، سفر کر سکتی ہے، سب کچھ ہے، لیکن محرم نہیں ہے، تب اس کے اوپر حج ہی فرض نہیں ہے۔ تو ایک غیر شرعی اعمال انجام دے کر کے، یعنی حج کرنے کے لیے بغیر محرم کے سفر کرنا اس لیے کہ گورنمنٹ نے اجازت دے دی ہے، یہ جائز نہیں ہے، یہ بالکل درست نہیں ہے، اس چیز کو سمجھنا چاہیے۔ تو یہ وہ شرائط ہیں، مسلمان ہو، بالغ ہو، تیسرا یہ ہے کہ وہ عقل کے اعتبار سے مضبوط ہو، آزاد ہو، اور پانچویں شرط یہ ہے استطاعت رکھتا ہو، اور چھٹی شرط جو عورتوں کے ساتھ خاص ہے وہ محرم کا ہونا ہے۔ اتنے سارے شرائط اگر ہیں تو حج فرض ہے، تب جانا چاہیے، اور پھر اس میں تاخیر نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اراد الحج فلیتعجل، کہ اگر یہ سارے شروط کسی کے اندر پائے جاتے ہیں تو اس کو حج کرنے میں جلدی کرنا چاہیے۔ کیوں جلدی کرنا چاہیے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا فَإِنَّهُ قَدْ يَمْرِضُ الْمَرِيضُ، ہو سکتا ہے بیماری اس کو گھیر لے، اس سال نہیں، اگلے سال، اور اگلے سال نہیں، اس کے آنے والے سال، اس پلاننگ کے چکر میں وہ بیمار پڑ جائے۔ او تضل الضالۃ، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو پیسہ ابھی اس کے پاس ہے وہ چھن جائے، گم جائے، ختم ہو جائے، کہیں اور صرف ہو جائے، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ اور پھر آپ نے کہا او تعرض الحاجہ، یا اور کوئی ضرورت اس کو درپیش ہو جائے، پتہ نہیں، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ کتنے سارے لوگ جب جاب سے چھٹی ملے گی اور پینشن کے ایام میں آئیں گے تو حج کو چلے جائیں گے، وہ وقت آتا ہے، جاب ختم ہو جاتی ہے، اب یہ ہوتا ہے چلو اب پاسپورٹ کے لیے اپلائی کریں گے۔ ہو سکتا ہے کبھی ایسا بھی ہوا، ایسے بھی حالات آئے اور واقعات ہوئے، آج پاسپورٹ پہنچا، اپلائی کیا، پاس بھی ہوا اور چلے گئے اس دنیا سے، حج کا موقع ہی نہیں ملا۔ تو ایسا بھی ہوتا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ارادہ ہے تو جلدی کرنا چاہیے، پھر اس میں تاخیر نہیں کرنا چاہیے۔ بیماری ہو سکتی، پیسے کہیں صرف ہو سکتے ہیں، یا کوئی اور ضرورت پیش آ سکتی ہے تو جلدی کرنا چاہیے۔ اور یہی وجہ ہے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دور خلافت میں کہتے تھے کہ کبھی کبھی میرا یہ دل کرتا ہے کہ میں شہروں میں لوگوں تک بھیجوں، لوگوں کو بھیجوں، لوگوں کے گھروں تک، اور ان لوگوں تک جن کے پاس پیسہ ہے، استطاعت ہے، وہ حج کر سکتے ہیں لیکن نہیں جا رہے ہیں، تو میرا ارادہ بنتا ہے کہ ایسے مالدار لوگوں کے اوپر ٹیکس لگا دوں میں، جیسے کہ غیروں کے اوپر لگاتا ہوں، اس لیے کہ وہ مسلمان نہیں ہے۔ استطاعت ہے، اللہ نے طاقت دی ہے، پھر بھی ٹال مٹول کر رہا ہے، انسان خرچ نہیں کر رہا ہے، جانا نہیں چاہتا ہے۔ تو عمر بن خطاب کہتے تھے میرا ارادہ بنتا ہے کہ جیسے غیروں کے اوپر جزیہ میں لگاتا ہوں، ٹیکس لگاتا ہوں، اسے ان کے اوپر بھی ٹیکس لگا دوں۔ تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر کسی کو استطاعت دے تو اس کو تاخیر نہیں کرنا چاہیے، اس کو کر لینا چاہیے۔ آج اکیلے کی طاقت ہے، کر لو، کل دو کی اللہ طاقت دے گا، پھر اللہ کا انسان کوشش کرے، ارادہ کرے۔ اللہ تعالیٰ اسباب پیدا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسباب پیدا کرتا ہے۔ اور یاد رکھیے اللہ کے نبی نے فرمایا الحج المبرور لیس لہ جزاء الا الجنہ، اگر حج قبول کر لیا اللہ تعالیٰ نے تو اس کا ایک ہی بدلہ ہے اللہ کی جانب سے، وہ کیا ہے؟ جنت۔ اللہ کے نبی نے فرمایا الغازی فی سبیل اللہ والحاج والمعتمر وفد اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والا، حج کو جانے والا، عمرہ کے جانے والا، یہ کیا ہے؟ وفد اللہ، اللہ کے مہمان ہیں۔ دعاہم فاجابوہ، اللہ نے ان کو بلایا، وہ چلے گئے۔ سألوہ فآتاہم، وہاں جا کر کے اللہ سے جو کچھ مانگیں گے اللہ ان کو عطا کرے گا۔ تو یہ مقام ہے، یہ درجہ ہے، لیکن کچھ شرائط ہیں۔ الحج المبرور، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الحج المبرور، حج مبرور کیا ہے؟ مبرور کس کو کہا جاتا ہے؟ اس میں کون کون سی شرائط پائی جاتی ہیں، کیا کیا کرنا چاہیے، یہ جاننا ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ انشاءاللہ یہ آپ اگلے خطبے میں انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی جائے کہ حج مبرور کیا ہے، جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ لیس لہ جزاء الا الجنہ، کیا کیا شرائط اس کے اندر پائے جاتے ہیں اور کیا کیا ہونا چاہیے، تو وہ حج مبرور کہلائے گا۔
اللہ سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہم نے جو کچھ سنا الہ العالمین اس پر عمل کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. الہ العالمین جو لوگ جانا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے سفر کو آسان فرمائے. الہ العالمین جو جا کر کے آ گئے الہ العالمین ان کے زندگی میں اللہ تبدیلی پیدا فرمائے, انہیں گناہوں سے بچائے, بچنے کی اللہ رب العالمین ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. الہ العالمین جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور فرمائے. الہ العالمین جو بیمار ہیں اللہ انہیں شفا عطا فرمائے. الہ العالمین جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور فرمائے. الہ العالمین جو بھی اسلام کی سربلندی کے لیے کوششیں کر رہے ہیں الہ العالمین ان کی کوششوں کو قبول فرما. الہ العالمین دشمن کے ہر مکر کو ان کے ہر چال کو الہ العالمین ناکام بنا. الہ العالمین جب تک اس دنیا میں رہیں اللہ ایمان اور توحید پر رہنے کی توفیق عطا فرما, جو ہمارا خاتمہ ہو ایمان اور توحید پر ہو. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم ملک رؤوف رحیم.